السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عرفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفہ ڈیجیٹل چینل۔ آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کچھ اہم سوالات سے کریں گے۔ کیا تمام اسلامی ممالک اکٹھے ہو کر بھی اسرائیل کی جاری دہشت گردی اور صہیونیت کو ختم نہیں کر سکتے؟ حماس نے اسرائیل پر حملہ کیوں کیا؟ اس کے کیا مقاصد تھے؟ فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری کس طرح مسلمانوں کی نسل کشی کا باعث بنی؟ یہودیوں کی ناجائز ریاست کے قیام کی واردات آخر کس طرح ممکن ہوئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہودیوں کے لیے ذلت اور رسوائی کیوں لازم کر دی گئی؟ ناظرین، قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ: اور ان پر جما دی گئی خواری جہاں ہوں امان نہ پائیں مگر اللہ کی ڈور اور آدمیوں کی ڈور سے، اور غضب الہی کے سزاوار ہوئے اور ان پر جما دی گئی محتاجی، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے، یہ اس لیے کہ نافرمان اور سرکش تھے۔ قرآن کریم میں بیان کی گئی اس آیہ مبارکہ کے مطابق یہودیوں کو استثناء بھی ہے، وہ اس صورت میں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کا سہارا مل جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی رسی کے ساتھ سے مراد ہے کہ اگر یہودی مسلمان ہو جائیں تو وہ خواری سے بچ سکتے ہیں، اور لوگوں کی رسی کی صورت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ عہد و پیمان کریں اور اسلامی حکومتوں کے زیر تحت زندگی گزاریں یا کافر حکومتوں سے بھیک مانگ کر اور تعاون حاصل کر کے شاید عارضی دنیاوی عزت پالیں، اور یہی وہ طریقہ ہے جس کے تحت اسرائیل نے اپنے لیے زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کر کے اس پر اپنی حکومت قائم کر لی ہے۔ دنیا میں موجود یہودی وہ واحد قوم ہے جو کرۂ ارض پر اپنے زور بازو سے کہیں بھی اپنی حکومت قائم نہیں کر سکی، سوائے اس کے کہ انہیں مسلمانوں نے پناہ دے دی ہو یا مختلف یورپی ممالک نے رہنے کا ٹھکانہ فراہم کر دیا ہو۔ ناظرین، 19ویں صدی کے آخر تک فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، اور 1878 میں فلسطین کے علاقے میں کی گئی مردم شماری کے تحت مسلمانوں کی تعداد 87%، عیسائی 9% اور یہودی صرف 4% آباد تھے۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے علاقوں میں رہنے والے یہودی ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے، مگر ساتھ ہی ان میں ایک الگ یہودی ریاست قائم کرنے کی خواہش زور پکڑ رہی تھی، جس کے لیے یہودی فلسطین کے علاقے پر نظر رکھے ہوئے تھے، جس کا سلطان عبد الحمید کو بخوبی علم تھا، اور وہ یہودیوں کی فلسطین میں زمین کی خریداری اور ہجرت میں رکاوٹ بنے رہے۔ سلطنت عثمانیہ 20ویں صدی کے آغاز تک بہت کمزور ہو چکی تھی، مگر جنگ عظیم میں اتحادیوں یعنی روس، برطانیہ، امریکہ اور فرانس کے مقابلے میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی، بلغاریہ، آسٹریا اور ہنگری کا ساتھ دیا۔ برطانیہ جانتا تھا کہ اگر چند عرب لیڈرز بھی اس کے ساتھ حمایت کر کے بغاوت کر دیں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، جس کے نتیجے میں پہلی جنگ عظیم کے دوران شریف مکہ نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی، اور دوسری طرف برطانیہ نے امریکہ اور یورپ میں موجود طاقتور یہودیوں کو فلسطین میں اپنا وطن ہونے کی پیشکش کر دی۔ اور یہ بات تو واضح ہے کہ مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کے لیے یہ یہودی اور تمام مشرک آپس میں دوست ہیں۔ اس سے متعلق قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا، بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی شکست کے نتیجے میں تمام عرب ممالک حصوں میں تقسیم ہو گئے اور فلسطین کا علاقہ برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ دنیا بھر سے یہودیوں نے فلسطین کی طرف ہجرت شروع کر دی اور نئی آباد کاری شروع کر دی۔ آبادی کے بدلتے ہوئے تناسب نے اکثریت میں موجود فلسطینی عربوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ ناظرین، فلسطینی عربوں نے برطانیہ کی یہودیوں کی آباد کاری والی پالیسیز کے خلاف بغاوت شروع کر دی، جس کے نتیجے میں برطانیہ نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دینے کی تجویز دی، جو عربوں کو بالکل بھی قابل قبول نہیں تھی۔ وہ فلسطین کی سرزمین کو کسی صورت بھی 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، کیونکہ وہ ان کی اکثریتی آبادی والا ملک تھا۔ برطانیہ کے فلسطین پر 30 سالہ دور حکومت میں اسرائیلی آبادی 3% کی مختصر اقلیت سے بڑھ کر 33% کی نمایاں اقلیت، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری بڑی اکثریت میں تبدیل ہو گئی۔ ناظرین، اس کے بعد اقوام متحدہ میں فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی قرارداد پیش کی گئی، جسے مغربی ممالک کی جانب سے کمزور حکومتوں اور ملکوں پر شدید دباؤ کی وجہ سے منظور کر لیا گیا۔ یہودی اتحادیوں نے تقسیم میں بھی ناانصافی کرتے ہوئے عرب اکثریتی علاقے یہودیوں کو دے دیے۔ اس قرارداد کو عرب لیڈرشپ کی طرف سے اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کی خلاف ورزی قرار دیا گیا، کیونکہ بہت سے ممالک نے اس ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ 14 مئی
1948 کی رات برطانیہ کی حکومت نے فلسطین کو چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کیا اور اسرائیلی لیڈرشپ نے فلسطین میں اپنی حکومت کا آغاز کر دیا، جس کے نتیجے میں عرب ممالک اور فلسطین میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، جو بعد میں جنگ کی صورت اختیار کر گئی، جس میں مصر، شام، عراق، لبنان، اردن، یمن اور سعودی عرب شامل تھے۔ 9 مہینے جاری رہنے والی یہ جنگ عرب ممالک کی ہار پر ختم ہوئی اور اس جنگ کے دوران اسرائیل نے فلسطین کے مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں یہودیوں کی غیر قانونی آبادکاری کا سلسلہ تیزی سے بڑھنے لگا، جو آج کی تاریخ میں بھی جاری ہے، جسے پوری دنیا میں عالمی قوانین کی خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، وقت بدلنے کے ساتھ فلسطین کا نقشہ مزید سکڑنے لگا اور فلسطینی صرف غزہ اور ویسٹ بینک کے علاقے تک محدود ہو گئے۔ پچھلے 75 سالوں میں یہودیوں نے ویسٹ بینک میں موجود فلسطینیوں کے گھروں پر قبضہ کر کے اور انہیں شہید کر کے اپنی تعداد میں اسی غیر قانونی آبادکاری کے ذریعے مزید اضافہ کر لیا ہے۔ ناظرین، جرمنی میں موجود یہودیوں نے پہلی جنگ عظیم کے دوران در پردہ برطانوی اتحاد کا ساتھ دیا تھا، جبکہ ہٹلر کے نزدیک یہ ایک ناقابل معافی جرم تھا کہ کوئی جرمنی میں رہتے ہوئے اس کے مفاد کے خلاف کام کرے اور غداری کا مرتکب ہو۔ اس سب کے بعد مختلف ممالک میں مذہبی عیسائیوں کے دلوں میں یہودیوں کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی اور صہیونی یہودیوں کے بارے میں یہ سوچ مزید پختہ ہو گئی کہ یہ وہ طبقہ ہے جو جس بھی ملک میں رہے گا وہاں پر غداری، انسانیت سوز واقعات اور سازشوں میں ملوث ہوگا، جو کہ قدیم تاریخ اور اسلامی تاریخ سے بھی واضح ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کے دن فلسطین میں موجود ایک عسکری جماعت نے اسرائیلی حدود میں ہزاروں کی تعداد میں راکٹ فائر کیے اور کئی یہودی فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا اور کچھ کو یرغمال بنا لیا گیا۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ فلسطین میں باقاعدہ فوج موجود نہیں ہے جو ان کا دفاع ممکن بنا سکے، بلکہ فوجی دفاع کے نام پر فلسطین کے پاس صرف ایک عسکری جماعت حماس ہے جو سالوں سے فلسطین میں جاری اسرائیلی حملوں کی مزاحمت کرتی آ رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر حماس کو اسرائیل پر یوں اچانک حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی وجہ ہے اسرائیل کی وہ متعصبانہ پالیسیاں اور معاہدے جن کے تحت ایک طرف تو وہ عرب اور مسلمان ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر رہا تھا اور اپنے مفادات کی راہ ہموار کر رہا تھا، اور دوسری طرف وہ فلسطینیوں کو ملک بدر کرنے اور ان کی نسل کشی کو معمول بنائے ہوئے تھا۔ اور اس سب کے باوجود عالم اسلام اور مہذب دنیا غفلت کی نیند سو رہی تھی۔ ناظرین، کچھ ہفتے قبل اسرائیل اور اس کے اتحادی سیاسی ہتھ کنڈوں کا استعمال کر کے مسلمان ممالک پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ اسرائیل کے ناجائز وجود کو تسلیم کر لیں۔ حماس کے حملہ کرنے کی دوسری بڑی وجہ دنیا کو بتانا تھا کہ فلسطینیوں کی نسل کشی اور ان پر زندگی تنگ کر دینے والا ملک اسرائیل اور اس کے اتحادی پوری دنیا اور خاص کر وسطی ایشیا میں امن قائم کرنے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں۔ حماس فلسطین کی طرف سے پوری دنیا کو ایک مؤثر پیغام دینے میں کامیاب رہا کہ ان پر پچھلے 75 سالوں سے جو ظلم و جبر اور خانہ جنگی مسلط ہے، اس سب کے ہوتے ہوئے دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ فلسطینیوں نے اپنی جانوں کی مزید قربانیاں اور نذرانہ پیش کر کے اس نام نہاد مہذب دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی ہے اور فلسطینی فوج حماس کا یہ اشک بار منصوبہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اس وقت غزہ کے فلسطینی عالم اسلام سے فریاد کر رہے ہیں کہ خدا را ہمیں ان درندہ صفت صہیونی یہودیوں سے نجات دلواؤ۔ ناظرین، ایسا نہیں ہے کہ صہیونیوں کی دہشت گردانہ اور وحشیانہ کاروائیاں کرنے والی فطرت سے فلسطینی ناواقف ہو، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ اہل ایمان کی دشمنی میں تم شدید ترین پاؤ گے ان یہودیوں کو اور مشرکین کو۔ اس آیت میں پہلے یہودیوں کا ذکر ہے اور پھر باقی مشرکین کا، یعنی دشمن تو یہ سب ہیں مگر یہودی دشمنی میں سب سے زیادہ ہیں۔ فلسطینی مسلمان کئی دہائیوں سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور یہ مناظر بھی وہ کئی بار دیکھ چکے ہیں۔ ہاں، لیکن پوری مہذب دنیا کے لیے یہ مناظر ضرور انسانیت سوز اور باعث شرمندگی ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے جاری اس جنگ میں اور فضائی حملوں میں اب تک 7,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے اور 20,000 کے قریب زخمی ہیں۔ ہسپتالوں میں شہداء کے جسد خاکی
رکھنے کے لیے جگہ ختم ہو چکی ہے، اجتماعی تدفین کی جا رہی ہے۔ اس وقت غزہ میں رہنے والے فلسطینیوں کی خوراک، پانی اور بجلی کی فراہمی صہیونیوں کی طرف سے معطل کر دی گئی ہے۔ فضائی حملوں کے نتیجے میں ایک عیسائی گرجا گھر کی عمارت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ اس وقت پوری دنیا اسرائیل کی طرف سے جاری دہشت گردی کی گواہ بن چکی ہے اور کچھ بھی پوشیدہ نہیں رہ گیا۔ صہیونیوں کا اصل چہرہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے، اور مظلوم وہ تو صرف ایک بار ظلم سہتا ہے، جبکہ ظالم دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ میں آتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے ہمیشہ کا دردناک عذاب ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہم سب کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اگر تمام مسلمان ممالک اکٹھے ہو جائیں تو صہیونیوں کی اس لعنت زدہ قوم کو جہنم واصل کیا جا سکتا ہے، مگر افسوس کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ صرف ایک یا دو مسلمان ممالک کے علاوہ تمام مسلم ریاستیں اپنے بل بوتے پر فیصلے لینے کی اہلیت سے محروم ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت ہوگے، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کی مانند ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔ اس وقت تمام مسلمان ممالک اپنے مفاد کے لیے اس قدر خود غرض ہیں کہ وہ فلسطین پر قابض یہودیوں سے جنگ کرنے کو اہم ہی نہیں سمجھ رہے، اور نہ ہی فلسطین کی جنگ کو اپنی جنگ سمجھتے ہیں، بلکہ اس بات سے متعلق آپ کو مختلف قسم کے نکات اور نظریات بھی سننے کو ملے ہوں گے، جیسے کہ کہا جاتا ہے وہ لڑائی لڑنی ہی نہیں چاہیے جس میں شکست کا سامنا کرنا پڑے۔ اب آپ ذرا یہاں غور کریں کہ کیا اسلام میں جنگ کرنے کا کوئی ایسا نقطۂ نظر موجود ہے جس کے تحت اگر آپ کوئی جنگ جیت نہ سکتے ہوں تو اس کو شروع ہی نہ کریں؟ نہیں، اسلام میں ایسا کوئی نظریہ نہیں موجود، بلکہ دین اسلام میں تو بتایا گیا ہے کہ اگر مسلمان کی نیت فتح یاب ہونے کی ہوگی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ غیبی مدد عطا فرما دے گا۔ اسلامی تعلیمات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ وہ پورے خطۂ ارض کو ان یہودیوں کے وجود سے پاک کر دیں۔ وقت آ گیا ہے کہ مسلمان ریاستوں کو یہ ظلم، گناہ اور استحصال اپنے ہاتھوں سے روکنا چاہیے۔ صرف زبان سے مذمت کر دینے سے فلسطینیوں کی سرزمین یہودیوں سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ آپ نے یہ ضرور پڑھا ہوگا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور اگر جسم کے کسی ایک حصے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا وجود اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ اب ضرورت اس اقدام کی ہے کہ تمام مسلمان ممالک کو اسلامی جنگی قوانین کے تحت باقاعدہ جنگ کا آغاز کرنا چاہیے، اور تمام اہل عرب اور اہل عجم کی حکومتوں کو مستقل بنیادوں پر نڈر فیصلے کرنا ہوں گے، جس میں عوام بھی اپنے سکون اور دنیاوی آسائشوں کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرے گی، پھر چاہے غازی بننا نصیب میں لکھا ہو یا شہادت مقدر ہو۔ ناظرین، اپنی قیمتی رائے سے متعلق ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔